امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، مجھے پیار ہوا تھا ماہر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائینگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے ہانیہ عمر بطور ماہر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے۔ وہ سادہ، معصوم اور شائستہ ہے۔ وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے۔ زاویار نعمان بحیثیت اریب کا تعلق ایک اعلیٰ طبقے کے گھرانے سے ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے اسے فخر ہے۔ وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے۔ اس کی انفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے۔ وحاج علی بطور سعد ماہر کا کزن ہے۔ بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے۔ وہ ماہر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے۔ نمبر 9، من آنگن ایک ایسے گھر کی انوکھی کہانی ہے جہاں سب سے بڑا اور اکلوتا داماد گھر چلا رہا ہے۔ چھوٹی 2 بہنیں اور اس کی ساس اس پر اس قدر منحصر ہے کہ وہ یہ بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ کہاں پڑھیں گی اور کہاں نہیں۔ بغاوت کی ہوائیں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب درمیانی بیٹی ماہ نور اس چکر کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے اور آزادی کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ ماہ نور کے کردار میں انمول بلوچ ڈرامے کی مرکزی کردار ہے۔ ماہ نور اپنے والد کی دوسری بیٹی ہیں۔ وہ تعلیم یافتہ اور پر اعتماد ہے۔ اپنی بڑی بہن کے برعکس وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے اور اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ نمبر 8، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور با اثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف میرب جو اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی عادی ہے، مرتسم کی خاندانی روایات اور غیر ضروری سماجی رکاوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ نمبر 7، قلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے، جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ درِ عدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود درِ عدن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر درِ عدن کو مناسب پایا، تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے۔ نمبر 6، ہوک کی کہانی محبت اور انتقام کے شدید جذبات کے گرد گھومتی ہے۔ تنازع تب پیدا ہوتا ہے جب شہیر حیا اور زیان کے درمیان آتا ہے۔ زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور محبت کرنے والوں کو شہیر کے بھائی کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ ان کی کہانی کا اختتام ہوگا یا ان کی محبت انہیں وہ ہمت دے گی جس کی انہیں معاشرے سے لڑنے کی ضرورت ہے؟ نمبر 5، مقدر کا ستارہ۔
ڈرامہ مقدر کا ستارہ کی شاندار داستان شادیوں کو غیر ذمہ دارانہ پرورش کے علاج کے طور پر سمجھنے کے معاشرتی مسئلے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب صفدر، ایک پاکستانی امریکی اچھی طرح سے آباد شخص، اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کی شادی اپنے دوست کی پڑھی لکھی بیٹی ہادیہ سے کرواتا ہے۔ اب ہادیہ کو اپنی زندگی میں مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ اس بات کو بھی بے نقاب کرے گا کہ ایسے حالات میں معاشرہ کس طرح برتاؤ کرتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتی ہے۔ لوگ اپنی بھلائی کے لیے آپ پر چل سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، آپ کو صرف اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ چیزیں آپ کے حق میں ہوں۔ آپ کو اس طرح بھی بڑھنا چاہیے جو زندگی پیش کرتی ہے۔ نمبر 4، اگر 3 بہنوں کی کہانی ہے۔ قرۃ العین ایک لڑکی جو اپنی شبیہ اور وقار کے سائے میں رہتی ہے۔ حوریہ ایک ایسی لڑکی جو ایک ایسی دنیا میں رہتی ہے جو صرف خوبصورتی اور پوزیٹیوٹی دیکھتی ہے، اور چاندنی ایک ایسی لڑکی جس نے اسے جیا ہے، ساری زندگی تعریف سے محروم اور اپنی 2 بڑی بہنوں کے سائے میں۔ اگر کو دیکھیں کہ ان 3 لڑکیوں کو اپنی زندگی میں جن تجربات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ انہیں توازن کی اہمیت سکھاتا ہے۔ نمبر 3، پیاری مونا۔ پیاری مونا کی کہانی مین لیڈ مونا کے گرد گھومتی ہے، جو ایک اوور اچیور، مضبوط اور با ہمت لڑکی ہے جو اپنے ہر کام میں سبقت لے جاتی ہے۔ لیکن ایک پلس سائز انسان ہونے کے ناطے مونا کو صرف اس لیے چیلنجز، مسائل، اشتعال انگیزیوں اور تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ روایتی معیارات پر پورا نہیں اترتی، ہمارے معاشرے کی طرف سے مقرر کردہ خوبصورتی کے اصولوں پر۔ اس سیریل میں خواتین سے غیر حقیقی توقعات اور خوبصورتی کے سخت معیارات والے معاشرے میں جسم پر بدمعاشی، غنڈہ گردی، ایذا رسانی اور متاثرہ پر اس کے سماجی اور ذہنی اثرات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ پیاری مونا مونا کی ایک غیر روایتی اور دلچسپ کہانی ہے۔ جب وہ اپنی زندگی میں گھومتی ہے، حسیب احمد نے اسے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے اسے پروڈیوس کیا ہے۔ نمبر 2، تنکے کا سہارا۔ قدر ایک یتیم لڑکی ہے جو اپنی شادی شدہ بہن رومانہ کے ساتھ رہتی ہے۔ رومانہ کی ساس اسے خاندان پر بوجھ سمجھتی ہے، ایک میچ میکر کی مدد سے اس کی حماد سے شادی کر دیتی ہے۔ ان کی شادی کے بعد قدر کو احساس ہوا کہ حماد ایک بے روزگار، بے حوصلہ اور سست شخص ہے۔ حماد قدر سے پیار کرتا ہے، لیکن بے روزگاری کی وجہ سے اس کے گھر والوں کا ان دونوں کے ساتھ نفرت آمیز رویہ ہے۔ اس کی مدد کرنے کے لیے قدر نے کیٹرنگ کا کاروبار بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کاروبار اچھا چلتا ہے اور آہستہ آہستہ حماد ایک زیادہ ذمہ دار اور محنتی شخص بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور وہ اپنی ذاتی ترقی کو اپنی بیوی سے منسوب کرتا ہے۔ وہ اپنے خاندان کی عزت حاصل کرتا ہے۔ اس دوران اس کی بھابھی ان کی مالی کامیابی پر رشک کرتی ہے۔ نمبر 1، میری شہزادی۔ دانیہ ایک پرسکون علمی لڑکی ہے جسے اس کے دادا دادی نے بہت پیار اور محبت سے پالا ہے۔ کیونکہ اس کی ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اس کی دادی اپنے والد صلاح الدین پر الزام لگاتی ہے کہ اس نے دوسری شادی کی اور اپنی دوسری بیوی اور ان کے بیٹے کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے اپنی بیٹی کو نظر انداز کیا۔ اس کی سوتیلی ماں اس کے باپ کو اس سے ملنے سے منع کرتی ہے۔ صوبے کے وزیر اعلیٰ ریاض الدین صلاح الدین کے بڑے بھائی صحت کی خرابی کے باعث اپنے بیٹے شہروز کی شادی دانیہ سے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ وہ مستقل طور پر یہیں رہ سکیں، امریکہ نہ جا سکیں اور ان کی طرح اپنے سیاسی کیریئر پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ اس کے فوراً بعد ریاض الدین کا انتقال ہو جاتا ہے اور دانیہ کی شادی شہروز سے ہو جاتی ہے۔ شادی کی پہلی رات اس پر یہ انکشاف ہوا کہ شہروز کی پہلے سے ہی ایک امریکی بیوی کیم ہے جس سے اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ میری شہزادی برطانیہ اور ویلز کی لیڈی ڈیانا کی سچی کہانی پر مبنی ہے۔ کہانی لیڈی ڈیانا کی زندگی، اس کی شادی اور اس کی بادشاہی سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔